اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق کے اوپر کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ حرف نخستنی کل کی فطرت کا کیا جس نے مکمل نسخے اخلاقی انسانی ہر مرد عورت پر لازم ہے کہ بری خصلتوں اور خراب عادتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھے، اور نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کو خود بھی اختیار کرے اور اپنے سب متعلقین کو بھی اس پر کاربند ہونے کی انتہائی تاکید کرے۔ یوں تو اچھی عادتوں اور بری عادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر یہاں ان چند بری خصلتوں خراب عادتوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں اکثر مسلمان خصوصاً عورتیں گرفتار ہیں۔ بری عادتوں کی وجہ سے لوگ اپنے دین و دنیا کو تباہ برباد کر کے دونوں جہاں کی سعادتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ بری عادتوں میں پہلی بری عادت ہے غصہ۔ بے محل اور بے موقع بات بات پر بکثرت غصہ کرنا یہ بہت خراب عادت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کر دنیا کے بہت سے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی غصہ کی جھللاہٹ میں خداوند کریم کی ناشکری اور کفر کا کلمہ بکنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل اور بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے مگر بہت ہی تھوڑا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کر۔ اس نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ غرض کئی بار اس شخص نے دریافت کیا، مگر ہر مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اور یہ بھی سماعت فرما لیں، غصہ کب برا ہے کب اچھا ہے۔ غصے کے معاملے میں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ در حقیقت غصے کی اچھائی و برائی کا دار و مدار موقع اور محل کی اچھائی و برائی پر۔ اگر بے محل غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ برا ہے، اگر برمحل غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ اچھا ہے۔ مثلا کسی بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کے رونے پر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بچے کا گلا گھونٹ دیا، تو چونکہ تمہارا غصہ بالکل ہی بے محل ہے، اس لیے غصہ برا ہے۔ اگر کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت تم کو غصہ آیا اور تم نے بندوق چلا کر اس ڈاکو کا خاتمہ کر دیا، چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل ہی برمحل ہے، لہذا یہ غصہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس غصے کی ندامت و برائی بیان کی گئی ہے یہ وہی غصہ ہے جو بے محل ہو اور جس کے اثرات برے ہوں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ غصے میں رحم کی جگہ بے رحمی اور عدل کی جگہ ظلم، شکر کی جگہ ناشکری، ایمان کی جگہ کفر ہو تو بھلا کون کہہ سکتا ہے یہ غصہ اچھا ہے؟ یقیناً یہ غصہ برا ہے اور یہ بہت ہی بری خصلت اور نہایت ہی خراب عادت ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے۔ جب بے محل غصے کی جھللاہٹ آدمی پر سوار ہو جائے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ فوراً ہی وہ وضو کرے، اس لیے کہ بے محل اور مضر غصہ، نقصان دینے والا غصہ دلانے والا شیطان ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اس لیے وضو غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے تو غصہ اتر جائے گا، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ اترے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ دوسری برائی یہ ہے حسد۔ کسی کو کھاتا پیتا پھلتا پھولتا آسودہ حال دیکھ کر دل جلانا اور اس کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اس خراب جذبے کا نام حسد ہے۔ یہ بہت ہی خبیث عادت اور نہایت ہی بری بلا و گناہ عظیم ہے۔ حسد کرنے والوں کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول کو حکم دیا ہے کہ حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، یعنی جلو نہ، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، رشتہ نہ توڑو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی؟ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ حسد کے علاج کے تعلق سے حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ حسد قلب کی یعنی دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت
برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ ہی کو پہنچ رہا ہے کہ میں خام خواہ دل کی جلن میں مبتلا اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت کے دن اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہے اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا خداوند تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ سچ ہے اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ تیسری برائی ہے لالچ۔ یہ بہت ہی بری خصلت اور نہایت خراب عادت ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے کو جو رزق و نعمت و مال و دولت یہ جاہ و مرتبہ ملا ہے اس پر راضی ہو کر قناعت کر لینا، یعنی صبر کر لینا، تھوڑے پر صبر کر لینا چاہیے، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ دوسروں کی دولتوں اور نعمتوں کو دیکھ کر خود بھی اس کو حاصل کرنے کی فکر میں پریشان حال رہنا اور غلط و صحیح ہر قسم کی تبدیلیوں میں دن رات لگے رہنا، یہی جذبہ حرص اور لالچ کہلاتا ہے۔ اور حرص و طمع در حقیقت انسان کی ایک پیدائشی خصلت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 میدان بھر کر سونا ہو جائے تو پھر وہ ایک تیسرے میدان کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جو شخص اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک امید، دوسری مال کی محبت۔ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چوکتا، بلکہ سچ پوچھیے تو حرص و طمع و لالچ در حقیقت ہزاروں گناہوں کا سر چشمہ ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لالچ کے علاج کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ ایک قلبی مرض کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائے اور اس عقیدے پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتہ خدا کے حکم سے انسان کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 انسان کی عمر، نمبر 2 انسان کی روزی، نمبر 3 انسان کی نیک نصیبی، نمبر 4 انسان کی بد نصیبی۔ یہی انسان کا نوشتہ تقدیر ہے۔ لاکھ سر مارو مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ خدا کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ ملے گا۔ اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ قلب میں یعنی دل میں قناعت کا نور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا۔ یاد رکھو حرص ذلت بھری فقیری ہے، جو قناعت کرے توانگر ہے۔ چوتھی برائی بخیلی۔ بخیلی بہت ہی منحوس خصلت ہے۔ بخیل مال رکھتے ہوئے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، وطن اور سفر، ہر جگہ ہر حال میں ہر چیز میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، انسانوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ یقیناً سخی جاہل عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے۔ یقیناً سخی جاہل ہے مگر سخی ہے، تو عبادت گزار بخیل سے یعنی ایسا عبادت گزار جو بخیل ہے اس سے زیادہ سخی جاہل اللہ کو پیارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دھوکے باز و بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ 2 خصلتیں ایسی جو دونوں ایک ساتھ مومن میں اکٹھی جمع نہیں ہوں گی، ایک کنجوسی، دوسری بد اخلاقی۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں خصلتیں بری ہیں اور یہ دونوں بری خصلتیں مومن میں ایک ساتھ نہیں پائی جائیں گی۔ مومن اگر بخیل ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، اور اگر بد اخلاق ہوگا تو بخیل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم کسی ایسے منحوس آدمی کو دیکھو کہ وہ بخیل بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کچھ فطور ضرور ہے اور یہ کامل درجے کا مسلمان نہیں۔
بخیلی کے علاج کے تعلق سے امام غزالی نے فرمایا کہ کنجوسی ایک ایسا مرض ہے، بخیلی ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج بہت بے حد دشوار ہے، خصوصاً بوڑھا آدمی اگر بخیل ہو تو وہ تقریباً لا علاج ہے، اور کنجوسی کا سبب مال کی محبت ہے۔ جب تک مال کی محبت دل سے زائل نہیں ہوگی، کنجوسی کی بیماری رفع نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اس کے دو علاج بہت ہی کامیاب اور کارآمد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اول یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ مال کے مقاصد کیا ہیں اور میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ مجھے دنیا میں مال جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عالم آخرت کے لیے بھی ذخیرہ جمع کرنا چاہیے۔ جب یہ خیال دل میں جم جائے گا تو پھر دل میں دنیا کی بے ثباتی اور عالم آخرت کا دھیان پیدا ہوگا، اور ناگہاں دل میں ایک ایسا نور پیدا ہوگا کہ دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبتی اور نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ بخیلی اور کنجوسی کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جذبہ سخاوت اس طرح پیدا ہو جائے گا کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہونے لگے گی۔ دوسرا علاج یہ کہ بخیلوں اور سخی لوگوں کی حکایت پڑھے اور عالموں سے بکثرت اس قسم کے واقعات سنتے رہے۔ بخیلوں کا انجام کتنا برا ہوگا اور سخی لوگوں کا انجام کتنا اعلیٰ ہوگا، اس قسم کے واقعات و حکایت پڑھتے سنتے بخیلی سے نفرت اور سخاوت کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ کنجوسی کا مرض زائل ہو جاتا ہے۔ پانچویں برائی ہے تکبر، گھمنڈ۔ یہ شیطانی خصلت اتنی بری اور اس قدر تباہ کن عادت ہے کہ یہ بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے، سمجھ لو اس کی دنیا و آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ شیطان اپنی اسی منحوس خصلت کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہوا۔ خداوند قہار و جبار نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ تکبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یہی جذبہ شیطان ملعون کے دل میں پیدا ہو کر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے چونکہ تکبر کی نحوست سے، گھمنڈ کی نحوست سے پاک تھے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان کے سر میں تکبر کا، گھمنڈ کا سودا سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہہ دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں حضرت آدم سے اچھا ہوں، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس ملعون نے حضرت آدم کو اپنے سے حقیر سمجھا اور سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھو، جس آدمی میں تکبر کی شیطانی خصلت پیدا ہو جائے گی اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کہ وہ دونوں جہاں میں خداوند قہار و جبار کی فٹکار سے مردود اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ یاد رکھو، تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر و گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر ان کے قد چیونٹیوں کے برابر ہوں گے، اور ذلت و رسوائی میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے اس جیل خانے میں قید کر دیے جائیں گے جن کا نام بولس نا امیدی ہے، جس قید خانے کا نام نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی، جس کا نام نار الانیار ہے، اور ان لوگوں کو جہنمیوں کی پی پلائی جائے گی۔ پیارے بہنوں اور عزیز بھائیوں، کان کھول کر سن لو کہ تم لوگ جو کھانے کپڑے چال چلن مکان سامان تہذیب تمدن مال و دولت ہر چیز میں اپنے کو دوسرے سے اچھا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے رہتے ہو، اسی طرح بعض علماء اور بعض عبادت گزار علم و عبادت میں بھی اپنے کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اکڑتے ہیں۔ یہی تکبر ہے، یہی گھمنڈ ہے۔ خدا کے لیے اس شیطانی عادت کو چھوڑ دو اور تواضع و انکساری کی عادت ڈالو، یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ہر چیز میں دوسروں سے کمتر سمجھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری کرے گا، یعنی لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھے گا اور اپنے کو کمتر سمجھے گا، اسی کو تواضع و انکساری کہتے ہیں۔ تو جو تواضع و انکساری کرے گا اللہ اس کو بلند فرما دے گا، اور وہ خود کو چھوٹا سمجھے گا مگر اللہ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا۔ جو شخص گھمنڈ اور تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا، وہ خود کو بڑا سمجھے گا مگر اللہ اس کو تمام انسانوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل بنا دے گا۔ گھمنڈ کا علاج، گھمنڈ اور تکبر کا علاج ہے کہ غریبوں مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگے اور ان لوگوں کی خدمت کرے، تواضع و انکساری کا طریقہ اختیار کرے اور اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم، اس کا اعزاز و اکرام کروں گا، خواہ اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں، میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں گا۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھے کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ مجھ کو اس نے دوسروں سے اچھا بنا دیا ہے، لیکن وہ جب چاہے مجھ کو سارے جہاں سے بدتر بنا سکتا ہے۔ اپنی کمتری و کوتاہی کا خیال اگر دل میں جم گیا تو تکبر کا بھوت لاکھوں کو اس دور بھاگ جائے گا۔ چھٹی برائی یہ ہے چغلی۔
یہ چغلی کسی کی بات سن کر کسی دوسرے سے اس طور پر کہہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا لڑائی ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ اور بہت خراب عادت ہے۔ تجربہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ حدیث شریف میں چغل خوری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتایا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر کی باتوں میں لگائی بجھائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور فوٹ ڈالتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمان رسول ہے کہ چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چغلی کی برائی کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کسی کی کوئی بات سنو تو خوب سمجھ لو کہ تم اس بات کے امین ہو، یعنی کسی سے نہیں کہو گے، امین ہو گئے ہو۔ اگر دوسروں تک اس بات کے پہنچانے میں کوئی دین و دنیا کا فائدہ ہو تو تم ضرور اس بات کا چرچا کرو، لیکن اگر اس بات کو دوسروں تک پہنچانے میں دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہو تو خبردار ہرگز کبھی بھی اس بات کا چرچا کرو نہ کسی دوسرے سے کہو، ورنہ تم پر امانت میں خیانت کرنے اور چغل خوری کا گناہ ہوگا، اور اس گناہ کا دنیا میں بھی تم پر یہ وبال پڑے گا کہ تم سب کی نگاہوں میں بے وقار اور ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی عذاب جہنم کے حقدار ٹھہرو گے۔ ساتویں برائی ہے کسی کو غائبانہ برا کہنا، یعنی پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہی غیبت کہلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے حضور نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میرے اس دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہیں تو کیا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی غیبت کہلائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ باتیں واقعی ہوں گی جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اس میں وہ باتیں نہ ہوں گی اور تم اپنی طرف سے گڑھ کر کہو گے جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ ہے کبیرہ جس کا کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یاد رکھو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، حضور نے یہاں تک فرمایا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ کر نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو پیٹھ پیچھے کسی آدمی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند کرتا ہو یہ غیبت ہے، خواہ اس کو کوئی ظاہری عیب ہو یا باطنی، اس کا پیدائشی عیب ہو یا اس کا اپنا پیدا کیا ہوا عیب ہو، اس کے بدن، اس کے کپڑے، اس کے خاندان و نسب، اس کے اقوال و افعال، چال ڈھال، اس کی بول چال، غرض کسی عیب کو بیان کرنا یا طعنہ مارنا یہ سب غیبت ہی میں داخل ہے۔ لہذا اس غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد و عورت کو بچنا لازم ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ حدیث شریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ مطلب یہ کہ غیبت اس قدر بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو جس طرح تم ہرگز کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے مرے بھائی کی لاش کا گوشت کاٹ کر کھاؤ، اور اسی طرح ہرگز کبھی کسی کی غیبت مت کرو۔